وہ بنگلہ دیش جس کے بارے میں مغربی پاکستان میں یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ یہ پاکستان کے اوپر برڈن ہے، یہ نااہل ہیں، یہ کالے ہیں، یہ چاول کھاتے ہیں بہت زیادہ، یہ کسی کام کے نہیں، یہ نکمی ہیں، اس طرح کے بہت سے جملے جو کسے جاتے تھے مغربی پاکستان کی جانب سے مشرقی پاکستان کے بارے میں۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید علی آفیشیل۔ آج بات کرنے والے ہیں بنگلہ دیش کی اکانومی کتنی تیزی کے ساتھ کیسے پرفارم کر رہی ہے اور وائی بنگلہ دیش اکانومی از گروئنگ مچ فاسٹر دین پاکستان۔ بنگلہ دیش از اے ایشین ٹائیگر۔ بنگلہ دیش ایشیا کا ٹائیگر کیسے بننے جا رہا ہے اور ان کی جو اکانومی ہے وہ کس طرح سے فاسٹ گروئنگ کر رہی ہے اور پاکستان سے بھی زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ یہ پاکستان سے زیادہ آگے نکلے ہیں بلکہ انڈیا کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اپنے ریجن کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر فرسٹ پہ بنگلہ دیش کی سب سے زیادہ گروئنگ کرتے ہوئی اکانومی جو ہے وہ آگے نکل چکی ہے۔ تو آج بات کرنے والے ہیں وائی بنگلہ دیش اکانومی از گروئنگ مچ فاسٹر دین پاکستان۔ بنگلہ دیش از ایشین ٹائیگر۔ تو ایشین ٹائیگر یہی ہوتا ہے کہ جو اپنی اکانومی کو بہتر کرے، اپنی معیشت کو بہتر کرے، اپنے لوگوں کو غربت سے نکالے اور ایک ایشیا کے اندر، ساؤتھ ایشیا کے اندر بہتر اپنی پوزیشن قائم کرے اور دنیا اچھے نام سے، اچھے کام سے ان کو پہچانے۔ تو آج اسی ویڈیو پہ ریئیکشن دیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب، ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1 2 3 گو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عثمان حیدر آپ سب کو پاکستان کرنٹ افیئر میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان جو ہے بنگلہ دیش سے کافی پیچھے رہ گیا ہے۔ معاشی لحاظ سے بنگلہ دیش جو ہے وہ جنوبی ایشیا کے تمام ممالک کو پیچھے بچھاڑتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ بنگلہ دیش جس کے بارے میں مغربی پاکستان میں یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ یہ پاکستان کے اوپر برڈن ہے، یہ نااہل ہیں، یہ کالے ہیں، یہ چاول کھاتے ہیں بہت زیادہ، یہ کسی کام کے نہیں، یہ نکمی ہیں، اس طرح کے بہت سے جملے جو کسے جاتے تھے مغربی پاکستان کی جانب سے مشرقی پاکستان کے بارے میں۔ بنگلہ دیش جو ہے اس کو پاکستان کا چھوٹا بھائی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ 1947 سے لے کے 1971 تک یعنی کہ 1971 تک یہ دونوں ممالک ایک تھے، ایک مشرقی پاکستان تھا اور ایک مغربی پاکستان تھا، ایک قوم تھی، ایک کلچر تھا، ایک مذہب تھا، ایک طرز حیات تھا، ایک فوج تھی، ایک بیوروکریسی تھی، مطلب ہر لحاظ سے یہ ایک تھا۔ 1971 کو یہ دونوں نے اپنے اپنے رستے جدا کر لیے، بنگالی پاکستان سے جدا ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ بنگالی غداری کی پاکستان کے ساتھ، نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ مغربی پاکستان میں جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا اس کی وجہ سے وہ جو ہے انہوں نے اپنے رستے جدا کیے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان سے کوسوں پیچھے ہے۔ موجودہ پاکستان جو ہے یہ قرضوں میں سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ بالکل، اس کی اکانومی جو ہے آہری ہچکچیاں لے رہی ہے اور یہ پاکستان جو ہے معاشی طور پر کمزور پاکستان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس ایلیٹ نے، ہمارے اس اشرافیہ نے جتنا بھی سٹیپ لیے وہ سارے اپنے آپ کو محفوظ کرنے، باہر کے ممالک میں جائیدادیں بنانے اور طاقت کا بے جا سب کچھ اپنے لیے کیا، ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ بالکل، اور پاکستان کو چلا رہے ہیں باہر سے قرضے لے کر۔ لیکن جو مشرقی پاکستان تھا بنگلہ دیش، وہ ایشین ٹائیگر بنتا جا رہا ہے، چھوٹا ٹائیگر بڑے منصوبے۔ یہ جملہ بہت ہی مشہور ہے بنگالیوں کے بارے میں۔ جب یہ پاکستان سے جدا ہوا تو اس وقت شروع میں اس ملک میں کافی زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، سیاسی عدم استحکام تھا، وہاں پہ بھی جو ہے فوجی بغاوتیں ہوئیں، سیاسی پارٹیوں کے درمیان تانا شاہی رہی، سیاسی پارٹیوں کے درمیان تناؤ بنا رہا، سیاسی پارٹیوں کے درمیان لڑائی کے جھگڑے ہوتے رہے۔ لیکن جو موجودہ بنگلہ دیش ہے جو آگے بڑھ رہا ہے،
یہ بنگلہ دیش جو ہے جب پاکستان سے جدا ہوا اس وقت اس کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ -14.1 تھا، اور اس کی اکانومی مکمل طور پہ بھارتی صنعت کاروں کے نرگے میں تھی، بھارتی صنعت کاروں کے، بھارتی معیشت کے مرہون منت تھی۔ چونکہ بھارت کی کوشش سے بنگلہ دیش پاکستان سے جدا ہوا تو شروع میں بھارت نے اس کو کندھا دینے کی کوشش کی۔ پھر آخرکار جو بنگلہ دیش کا جو ترقی کا سفر ہے یہ شروع ہوتا ہے 2006 کو، جب انہوں نے اپنی گورنمنٹ کی جو صنعت ہے اس کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کو مزید میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ 4 اہم سٹیپ جو کہ بنگالیوں نے لے لیے لیکن ہم نے نہیں لیے، ان سٹیپس کو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش جو ہے 14 اگست 1947 سے لے کر 16 دسمبر 1971 تک پاکستان کا حصہ رہا ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو بھارت پاک جنگ کے نتیجے میں بنگلہ دیش پاکستان سے جدا ہو گیا۔ مین 2 پارٹیاں بنگلہ دیش کی جو ہے وہاں پہ موجود ہیں۔ ایک جو ہے جو بنگلہ دیش کے فاؤنڈر ہیں جن کا نام ہے مجیب الرحمان، ان کی بیٹی ہے حسینہ واجد، ایک ان کی پارٹی ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے بیگم خالدہ ضیاء کی ہے۔ اور خالدہ ضیاء جو ہے یہ بھی بنگلہ دیش کو لیڈ کرتی رہی، لیکن جب سے شیخ حسینہ واجد جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں، جب سے انہوں نے بنگلہ دیش کی اعلان حکومت سنبھالی ہے، مسلسل تیسری ٹرم میں انہوں نے 2018 میں الیکشن جیتا اور اب بھی وہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہیں، تو جب سے انہوں نے بنگلہ دیش کی کمان سنبھالی ہے تب سے بنگلہ دیش ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ اب جو میں آپ کے سامنے فگر پیش کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اگر آپ کا تعلق مغربی پاکستان سے ہے۔ ان فگرز کو غور سے دیکھیں اور پھر آپ سوچیں کہ ہم کیوں اتنا پیچھے رہ گئے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں جی بنگلہ دیش کے فارن ریزرو، پاکستان کے فارن ریزرو ہیں جی $19 بلین، بنگلہ دیش کے فارن ریزرو ہیں $39 بلین۔ پاکستان جن کو نکما کہتا تھا، جن کو نااہل کہتا تھا، جن کو برڈن تصور کرتا تھا، آج اس کے فارن ریزرو ہم سے زیادہ۔ گروتھ ریٹ ہے بنگلہ دیش کا 7.9، پورے ایشیا میں سب سے زیادہ، ہندوستان سے بھی زیادہ، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ گرا تھا، 2 تک گیا تھا، لیکن 2021 میں یہ دوبارہ سے 9.5 تک جمپ کرنے والا ہے۔ پاکستان کا گروتھ ریٹ ہے جی زبردست یار، کمال کر دیا۔ آپ کو پتا ہے گروتھ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ گروتھ ریٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ملک کتنی ریشو سے ترقی کر رہا ہے، یعنی کہ بنگلہ دیش 7.9 کی ریشو سے ترقی کر رہا ہے، پاکستان مائنس میں ہے، اس کا مطلب پاکستان ترقی نہیں کر رہا، یہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا دیجئے۔ تیسرا جی پر کیپٹا انکم، کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہے اس کی مضبوطی جو ہے اس کی پر کیپٹا انکم سے ناپی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کی جو پر کیپٹا انکم ہے، یعنی کہ جو ایک شہری ہے بنگلہ دیش کا، اس کی جو انکم ہے وہ ہے جی $2068 امریکی، اور پاکستان کی کیا ہے جی 1130 امریکی ڈالر۔ بنگلہ دیش کا 84.73 ٹکا جو ہے 1 امریکی ڈالر کے برابر ہے، اور بنگالیوں کا ایک ٹکا ہو تو پاکستان کے 1.9 روپیز بن جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کتنی ہمارے جو روپیہ ہے وہ گر چکا ہے، اس کی ویلیو کتنی گر چکی ہے۔ وہی انڈیا کا جو روپیہ ہے وہ 72.9949 انڈین روپی جو ہے 1 امریکی ڈالر کے ایکول ہے۔ وہی پاکستان کے جو روپیز ہے اس کی ویلیو آپ دیکھیں اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہمارا جو روپیز ہے 165.586 جو ہے یہ 1 امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ تو آپ یہاں سے میجر کریں کہ پاکستان کی جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ کتنی گر چکی ہے۔ وہ ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں ہم، جو کچھ ہم باہر برآمد کرتے ہیں، پاکستان کی $22 بلین، بنگلہ دیش کی 42 اس میں 50% آگے ہے۔ پاکستان کی آبادی ہے جی 22 کروڑ، وہیں بنگالیوں کی آبادی ہے 16 کروڑ، اور ایوریج ریشیو ہے بنگلہ دیش میں جو ڈیتھ اموات ہوتی ہیں اس کی جو ریشیو ہے جو ایج ہوتی ہے وہ جی پاکستان سے بھی 66 ایئرز تقریباً 7 ایئر زیادہ جاتا ہے کہ پاکستان میں جو ایک شخص کی جو ایج ہے 66 ایئر ہے، اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ وہی بنگلہ دیش میں جو ایج ہے وہ ہے جی جناب 73 ایئرز۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ بنگلہ دیش میں جو صحت کا سٹرکچر ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے، اس لیے وہاں پہ جو عمر ہے وہ زیادہ ہے۔ اب جی مین چیزوں کی طرف ہم آ جاتے ہیں جی، بنگلہ دیش نے کیوں ترقی کر لی، وہ کون سے 4 سٹیپ بنگالی نے لے لیے جو ہم نہ لے سکے۔ تو سب سے بڑا سٹیپ تو ان کا یہ تھا کہ بنگالیوں نے جو ہے گورنمنٹ کے شعبے میں
بہت زیادہ توجہ دینا شروع کر دی. یعنی کہ اس وقت جو بنگلہ دیش کی اکانومی ہے اس میں 80% جو حصہ ہے وہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کا ہے. یعنی کہ جو کپڑے کا سیکٹر ہے, بنگلہ دیش کا جو $42 بلین برآمدات ہے اس میں 80% بنگلہ دیش کپڑا ایکسپورٹ کرتا ہے. اس سے اس کے جو فارن ریزرو ہیں وہ بڑھتے ہیں. بنگلہ دیش کی جو اکانومی ہے وہ بہتری کی جانب جا رہی ہے. انہوں نے گورنمنٹ کی صنعت کی جانب خصوصی توجہ دی. اب پاکستان میں بھی گورنمنٹ ہے, یہاں پہ بھی فیصل آباد بہت زیادہ کپڑا بنتا ہے, لیکن ہم بنگلہ دیش کی کوالٹی کا کپڑا نہیں بنا پا رہے. یہاں پہ بجلی مہنگی ہے اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں بنگلہ دیش کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے. تو آج بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنی جو گورنمنٹ کی صنعت ہے اس کو بہت زیادہ ترقی دے چکا ہے. اور اسی وجہ سے بنگلہ دیش نے 2010 سے لے کر اب تک تقریباً 80 لاکھ شہریوں کو غربت کی جہنم سے نکال باہر کیا ہے اور ان کو خود کفیل بنا دیا ہے. آپ کو بتاتے چلوں کہ بنگلہ دیش اس وقت دنیا میں ملبوسات کی دوسری بڑی صنعتی امپائر ہے. سب سے زیادہ گورنمنٹ کا جو برآمدات ہے وہ چین کی ہے. چین کے بعد دوسرا نمبر بنگلہ دیش کا ہے. جی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہاں کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 50% یوتھ پر مشتمل ہے. تو بنگلہ دیش نے یوتھ کو یوٹیلائز کیا, خاص طور پہ خاتون وومینز کو جو ہے باہر کام کرنے کی اجازت دی. ہمارے یہاں تو فتوے جاری کر دی جاتے ہیں نا, کوئی تعلیم کے لیے باہر نکلتی ہے کوئی خاتون یا کوئی جاب کے لیے نکلتی ہے تو اس کے لیے نئے نئے مسائل کھڑے کر دی جاتے ہیں, اس کے اوپر فتوے جاری کر دی جاتے ہیں, اس کے بارے میں نئی نئی کہانیاں گڑھی جاتی ہیں. بنگلہ دیش نے اپنے ملک سے جو ہے اس طرح کا جو سین ہے اس کو جڑ سے ختم کر دیا ہے. وہاں پہ جو انتہا پسندی ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور بنگلہ دیش کی جو خاتون ہے وہ بنگلہ دیش میں ہر شعبے میں جو ہے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے. اور بنگلہ دیش کی جو ٹوٹل لیبر فورس ہے اس میں خواتین کا تقریباً 36% حصہ ہے. کہ بنگلہ دیش نے اپنی خواتین کو یوٹیلائز کیا, اپنا جو یوتھ ہے ان کو یوٹیلائز کیا. تو اس وجہ سے بنگلہ دیش جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بنگالیوں کی نوجوان نسل نئی ٹیکنالوجی کو خوشی سے قبول کرتی ہے اور وہ اسے اپنے معاشی مسائل کے حل کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے پر تیار رکھتی ہے. اور اس لحاظ سے تقریباً آئی ٹی کے شعبے میں 6 لاکھ فری لانسرز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کی یوتھ ہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں کتنی انگیج ہے. اور یہی نہیں بلکہ آئی ٹی کے سیکٹر میں بنگلہ دیش بہت سی پروڈکٹ جو ہے وہ باہر کے ممالک کو برآمد بھی کرتا ہے. چوتھی بڑی وجہ یہ ہے جو بنگلہ دیش نے سٹیپ لیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو قرضے دیے ہیں اور قرضے دے کر ان کو خود کفیل بنایا. آج بنگلہ دیش کے نوجوان جو ہے وہ اپنے بزنس شروع کیے ہوئے ہیں, اپنے کاروبار کر رہے ہیں. اور آج کے دور میں خوشحالی سے ہمکنار وہی جوان ہوتا ہے کہ جو کہ اپنا بزنس کرتا ہے, کیونکہ ہر نوجوان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہیں. صرف اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے وہ جو ہے بزنس کرنے سے قاصر رہتا ہے اور ساری عمر جو ہے وہ ملازمت کے دروازے پر جو ہے اپنے آپ کو ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مار لیتا ہے. بنگلہ دیش میں جو ہے ایک ڈاکٹر یونس صاحب ہیں, انہوں نے خصوصی طور پہ بنگلہ دیش کی جو یوتھ ہے ان کو بہت بڑے پیمانے پر آسان شرائط پر قرضے دیے اور آج وہ نوجوان اپنے کاروبار کر رہے ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ اکاؤنٹ کھولے جا رہے ہیں انڈیویجلی طور پہ. اکاؤنٹ کھولنے کا مقصد یہ ہے بینکس میں کہ نوجوان جو ہے وہ خوشحال ہو رہے ہیں. پانچواں بڑا جو اسٹیپ بنگلہ دیش نے لیا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش ترقی کی راہوں پہ آگے بڑھا وہ ہے انہوں نے اپنی آبادی کا بڑھنا ہے اس کے اوپر کنٹرول کر لیا. تو بنگلہ دیش نے کیا کیا کہ اس نے ایک مہم چلائی اپنے ملک میں اور لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ خاندانی منصوبہ بندی کریں گے تو اس سے آپ اور ملک کا فائدہ ہے. آج بنگلہ دیش میں جو ہے ایک لمٹ کے بعد جو ہے بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے اور بنگلہ دیش میں جو ریشو ہے وہ 1.1 ہے, جبکہ پاکستان میں 2% ریشو ہے بچوں کی پیدا ہونے کی. اور یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے جب پاکستان سے جدا ہوا اس وقت بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے 50 لاکھ زیادہ تھی, لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہماری آبادی 22 کروڑ تک پہنچ چکی ہے اور بنگالیوں کی آبادی ہے 16.50 کروڑ تک. تو بنگلہ دیش نے اپنی آبادی کو کنٹرول کیا. تو یہ جی وہ دلیرانہ سٹیپس تھے, یہ وہ انقلابی سٹیپس تھے جن کو اپنایا گیا
اور جن کی بنیاد پر بنگلہ دیش جو ہے اس وقت ترقی کے شادیانے بجا رہا ہے۔ اگر انہی سٹیپس کو ہم اپنا لیں تو ہم بھی اس طرح سے بوسٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا لیکچر جی ختم کرتے ہیں، امید کرتے ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہے تو لازمی لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خدا جی کر دیں جی چینل کو سبسکرائب۔ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھی، بہت ہی زیادہ نالج ہمیں حاصل ہوئی اور وہ سٹیپ دیکھے گئے، وہ سٹیپ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ جس کی بنیاد پہ بنگلہ دیش آج ترقی کر چکا ہے۔ بنگلہ دیش نے اپنا ایک نام بنا لیا ہے، آج ان کی گروتھ ریٹ سب سے زیادہ ہے، جی ڈی پی گروتھ ریٹ، اور بنگلہ دیش ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، انڈیا کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، حتیٰ کہ اور بھی کافی زیادہ چھوٹے ممالک کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کچھ دوست ایسے ہیں کہ بہت زیادہ مائنڈ کر جاتے ہیں میری اس بات سے کہ ایک چھوٹا سا ملک نہ کہا کریں آپ بنگلہ دیش کو۔ میرے بھائی، میرے کہنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، جیسے کہ میرے کہنے کا جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ رقبے کے لحاظ سے، کہ ایک مائب کے لحاظ سے بالکل چھوٹا سا کنٹری ہے، اور ترقی کے لحاظ سے ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑی کنٹری ہے۔ آپ کو کبھی میں نے چھوٹا نہیں کہا، اور میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ ایک رقبے کے لحاظ سے ایریے وائز یہ چھوٹی کنٹری ہے، جیسے انڈیا بہت بڑی کنٹری ہے رقبے کے لحاظ سے، چائنا بہت بڑی کنٹری ہے، اور پاکستان بھی تقریباً چھوٹی سے بڑی کنٹری ہے، افغانستان ہے اور ایران ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے میپ کے حوالے سے بڑی کنٹریز ہیں۔ سری لنکا ایک چھوٹا سا سٹی ہے، چھوٹا سا ملک ہے، اور کہنے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ چھوٹا ملک، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ملک اور ترقی میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے، اور بہت ہی محنت کی ہے، اور جتنے بھی آج فگر بتائے ہیں یہ آپ نے دیکھے کہ کتنے بہترین فگر ہیں۔ اب برتھ ریٹ بہت کم ہے، اور آج جب ہم سے الگ ہوئے تو 50 لاکھ 5 ملین زیادہ تھے عوام، ان کی پیپل زیادہ تھے، پاپولیشن زیادہ تھی۔ آج پاکستان 22 کروڑ تک پہنچ چکا ہو، یہ 16.5 کروڑ تک پہنچا ہے، 16.50 کروڑ تک پہنچا ہے۔ تو یہ سب سے اہم ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بزنس کو بڑھایا، اپنے نوجوانوں کو بزنس کروائے اور گارمنٹس کو دنیا میں پرووائڈ کیا۔ آج چائنا کے بعد دوسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے بنگلہ دیش گارمنٹس کے حوالے سے، اور جتنی بھی انہوں نے ترقی کی ہے بہت ہی زبردست ہے۔ اور پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے ہمیشہ، اس کے سیاستدانوں نے اپنے گھر بنائے ہیں، اپنے گھر والوں کو خوش رکھنے کے لیے باہر جائیدادیں دی ہیں، تحفے دیے ہیں، اور ملک کو قرضوں میں ڈبویا ہے۔ قرضوں سے کبھی بھی کوئی کنٹری نہیں چلی، اور پاکستان کو لولا لنگڑا کرنے کے یہ جو کام کیے ہیں یہ سارے، یہ کھوکھلا کر دیا ملک کو، اور جو ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے ان کے اپنے ہی لوگ، وہ ملک کبھی بھی ٹکا نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان تھے انہوں نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے گھر بنانے کے لیے، اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے اس ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا ہے، اور ایسا ڈبویا ہے کہ 10 سال تک ہم لوگ ان قرضوں سے نکل ہی نہیں سکتے جب تک ہم لوگ محنت نہ کر لیں، جب تک ہم لوگ یہ تہیہ نہ کر لیں کہ ہم لوگ اس سے نکلیں گے۔ اور بنگلہ دیش نے خود کفیل بن کے دنیا میں اپنا نام بنایا، اپنے بزنس بڑھائے، اپنی ایکسپورٹ بنائی، دنیا کو اپنی پروڈکٹ پرووائڈ کی، اور بتایا کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل چکا ہے۔ بہت ہی زبردست ویڈیو تھی، بہت ہی مزہ آیا، بہت ہی انفارمیشن ملی ہمیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔